أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ استقبال رمضان کے عنوان پر آپ کے سامنے ایپیسوڈز پیش کیے جا رہے تھے، جس کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ رمضان کی تیاری میں دو اعمال اور انتہائی ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم رمضان المبارک میں جو انٹر ہوں گے اس کی رونقیں، اس کی برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی نظر اور آپ کے تقرب کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کی نمازیں کسی غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنی قضائے عمری کو مکمل کر لیں۔ قضائے عمری جو ہم بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہے، چھوٹ گئی ہے، وہ مکمل نمازوں کا پہلے حساب کریں اور پھر اس کو ادا کریں۔ بہت ہی آسان طریقہ بعض علماء کرام نے اس کے لیے بتایا ہے کہ ہم فجر کی نماز کے ساتھ ایک فجر کی نماز ادا کر لیں جو ہماری پہلی قضا چھوٹی تھی۔ ظہر کی نماز کے ساتھ ہم ایک دوسری جو ہماری سب سے پہلی ظہر چھوٹی ہوئی ہے ہم اس کو قضا کر لیں۔ عصر کی نماز کے ساتھ ہم عصر کی نماز کو قضا کر لیں۔ مغرب کی نماز کے ساتھ ہم مغرب کی نماز، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک ہم روٹین شروع کر دیں تاکہ ہمارا یہ عمل شروع ہو جائے، اور جو بیچ میں ہمیں وقت ملے، رات کے کسی حصے میں، دن میں، دوپہر میں، شام میں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہم ان اوقات میں اپنی قضائے عمری کی فکر کریں، لکھ لیں اور ہم پورا کرنا شروع کریں، تاکہ رمضان المبارک سے پہلے تو تھوڑی تھوڑی ہماری نمازیں ہو جائے، اور اس روٹین اور اس عمل کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی یہ چیز جاری اور ساری رہے، اور ہماری زندگی بھر کی جو بھی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے وہ ہماری مکمل ہو جائے، اور پھر ہم اس طریقے سے پوری نمازوں کو پڑھتے ہوئے ایک بہترین نماز کے پابند ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رمضان المبارک کا استقبال کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا، اور ہمارا دل بھی پاک، صاف، شفاف ہوگا، تاکہ ہمارے لیے بڑی برکتوں کے لوٹنے کا موقع عنایت ہوگا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے، عورتوں کے لیے خاص طور پہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہیں، ان روزوں کو ہم تکمیل کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پچھلے جو قرض ہمارے لیے روزے بچے ہوئے تھے، وہ روزوں کو میں آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے مکمل کر لیتی تھی۔ تو یہ آپ کا عمل ساری عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ یہ سارے کے سارے جو فرض روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کو مکمل کر لیں، چونکہ نمازیں تو خاص اوقات کے لیے معاف ہے، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ روزے جو چھوٹتے ہیں ان کی تکمیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمازوں کی چھوٹ ہے، روزوں کی چھوٹ نہیں ہے۔ جو ہمارے لیے روزے چھوٹے تھے یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے مرد حضرات کے روزے چھوٹے تھے، وہ سارے روزوں کی تکمیل کر لیں، نمازوں کی تکمیل کر لیں۔ اس طریقے سے ہم ساری چیزوں کو تکمیل کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں تو پھر ہمارے لیے بڑا سنہرا موقع ہوگا کہ اب کوئی زیادہ ہمارے لیے قضائے عمری کے لیے وقت کو نکالنا نہیں ہے، کوئی اور چیز کے لیے نکالنا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پہ جو ہمارے لیے عادت بنانا ہے وہ ہم استقبال رمضان کے طور پر پہلے ہی سے ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ ہم دعا کو شروع کر دیں، دعا والے بن جائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے بن جائیں، کہ جب کبھی کسی بالٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ نکالنے والا جب دودھ نکالتا ہے تو پہلے اس بالٹی کو صاف کر لیتا ہے، شفاف کر لیتا ہے،
دنیاوی اعتبار سے ان مثالوں سے ہم اپنے لیے راہ ہموار کریں کہ اگر وہ بالٹی کچھ خراب ہو، اس میں گندگی لگی ہوئی ہو، تو جو آنے والا دودھ ہے وہ سارا کا سارا پھٹ جائے گا، کسی کے استعمال میں نہیں آئے گا، وہ خراب ہو جائے گا، پھینکنے کے کام کا ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے دل میں رحمتوں برکتوں کا جو ہم اپنے دل کو ایک پیالہ بنا رہے ہیں، ایک بالٹی بنا رہے ہیں، ایک برتن بنا رہے ہیں، اگر ہم اس کو گناہوں سے پاک شفاف کر لیں، اگر ہم اس کو ساری کے ساری گندگیوں سے پاک اور شفاف کر لیں، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دم اس کے اندر بھریں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور سنتوں کی، رحمتوں کی، برکتوں کی ساری چیزیں اس کے اندر ہم ڈال دیں، بھر دیں رمضان المبارک میں، تو یہ دل ہمارے لیے ساری زندگی کو نیک اور صاف شفاف لے کر چلے گا، اور کسی بھی غلط قدم کے اٹھانے سے پہلے ہمارے لیے یہ دل رہنمائی کرے گا، کیونکہ جس کا دل جتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے، قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا کہ رعب دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کسی غیر کے آنے سے پہلے وہ انسان ایک بار کانپ جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا ایک آدمی ہے اور ایک راتوں کو شراب پینے والا اور گانجا اور کسی اعتبار سے ناچنے گانے والا ہے، تو دونوں اشخاص کے پاس جانے والوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کہ ایک گنہگار آدمی ہے، اس کے پاس جا کر اپنا رعب اور دبدبہ ڈالنا، اس پر رعب جمانا آسان ہے، لیکن ایک نیک انسان، تہجد گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے والا، روزوں اور نمازوں اور برکتوں والا اگر یہ عمل کرنے والا ہے، تو پھر اس کے سامنے کوئی بھی ہو، اور یہ ماحول ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں پیدا کر کے اپنا رعب اور دبدبہ بھی بڑھائیں۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے کہ تم اگر اتفاق اور اتحاد کی رسی کو چھوڑیں گے تو تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماتحت جو ہے ان لوگوں کے لیے نہیں کہ ایک مرد بن رہا ہے بیوی کے سامنے اور گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، مار رہا ہے، اس کو مرد نہیں کہا جاتا ہے، اس کو تیسری کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کرتا ہے، گناہوں کی نحوستوں کو دور کر کے رحمتوں اور برکتوں کو اس کے اندر سموتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیتوں کو اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کو اس کے اندر بٹھاتا ہے، تو پھر کسی غیر کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کے سامنے آ کے کوئی بڑی بات کہہ دے۔ وہ 313 ہی تھے، وہ 313 ہی تھے جن کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ہزاروں نے اپنی ہار مان کے چلے گئے۔ غزوہ احد میں جب واپس آئے، ابو سفیان کی نگرانی میں، اس کی سرپرستی میں، وہ جنرل اور کرنل تھا، تو جب لڑائی ہوئی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی ایک صحابہ نے بات جو کہی تھی آپ نے کہ پہاڑ کے اس حصے پر ٹھہرے رہنا، تھوڑا سا اس وقت آپ صحابہ کرام اجتہاد کر کے اتر گئے تھے، تھوڑا سا نقصان تو پہنچا، حفاظ شہید ہوئے، نقصان پہنچا، لیکن جب پھر مسلمان غالب آئے تو سارے کے سارے بھاگ گئے۔ جب واپس گئے، آدھے رستے پر جا کر ابو سفیان پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ، یہ فیصلہ کرو کہ ہم جیتے یا ہارے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم جیت گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم بھاگ کے کیوں آئے؟ اگر ہم جیت گئے تو ہم مدینہ پہنچتے تھے، ہم نے تو وہیں سے واپس آ گئے، ہم احد کی لڑائی لڑنے کے بعد ہم وہیں سے واپس آ گئے، ہم بھاگ کے آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہار گئے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہم جیت گئے، ہم نے اتنوں کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ کم ہوتے تھے صحابہ لیکن اکثر پر غالب آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی قرآن کریم کی جو تلاوت تھی اس کی تقویت دل میں ہوتی تھی، ایمان کا رعب اور دبدبہ ان کے دل میں ہوتا تھا، اللہ کی ذات پہ یقین ان کے دل میں ہوتا تھا، اس کا رعب اور دبدبہ، صالحیت اور صلاحیت اور نیک و کاری کا دبدبہ ان کے اوپر ایسا ہوتا تھا، ایسا دل ان کا مضبوط ہوتا تھا کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بہت زیادہ قربت حاصل کرتے تھے اور ساری کی ساری دنیا پہ ان کا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا۔ لہذا اپنے دل کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور بٹھائیں
اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ایک تو فرض خرچ کرنا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ایک صدقات اور صدقات نافلہ جو اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے مسائل بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کے عنوان پر انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے واضح طور پر کھول کر مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع ينزل